ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت رات کے بج چکے ہیں 12 بجنے والے ہیں، لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. کچھ دیر پہلے کچھ اہم اعلانات بھی کیے گئے. جوڑ توڑ ہو رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. وزیر اعظم کون ہوگا اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے تقریباً، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ بھی ہو چکا، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی نامزد ہو چکے. لہٰذا اب حکومت سازی کی طرف معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو مینڈیٹ آیا تھا اس مینڈیٹ کے مطابق اور علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور یہ نامینیشن کی تھی عمران خان صاحب نے. یہ ساری ڈسکشن کریں گے پاکستان کی پالیٹکس. لیکن اس وقت جو ہم نے رات کے اس پہر آپ کو تکلیف دی ہے، ایک اہم ترین خبر ہم نے بریک کرنی ہے، اور وہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے متعلق. اور یہ خبر جب ڈسکلوز ہوگی اور انفولڈ ہوگی تو اس کے لیے عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی اچھی خبریں اس میں سے برآمد ہوں گی، اور جناب باجوہ صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور چونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور ایک رجیم چینج آپریشن ہوا تھا. رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں اس رجیم چینج آپریشن کو مکمل کیا گیا تھا. کیسے کیا گیا تھا؟ عدم اعتماد کے ذریعے. وہ بظاہر تحریک عدم اعتماد تھی، لیکن حقیقت میں وہ تحریک عدم اعتماد نہیں تھی، بلکہ ایک رجیم چینج آپریشن اس کو کہتے ہیں وہ تھا. اور اس کے لیے بہت ایک سائفر آیا تھا، اور سائفر کا معاملہ بہت دور تک تلک گیا. عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں ہوئی سزا. کچھ سائفر کیس ہے جی، بیسیکلی اشارہ کر دیتا ہوں میں آپ کو، اور یہ اہم نوعیت کا ہے. اس کے بعد ڈیٹیلز آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ پہلے جو حکومت سازی کا عمل ہے پاکستان میں، انتخابات ہو چکے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے جا کے یہ حکومت سازی کا عمل مکمل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، یا اسی طریقے سے جیسے تہ پایا ہے اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی. کیونکہ جو انفارمیشن آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، وہ کافی ہنگامہ خیز خبریں ہیں جو کہ ہم تک پہنچ رہی ہیں، خاص طور پہ حکومت سازی کے حوالے سے. کیونکہ ایک چون چون کا مربع ہے، اور چون چون کا مربع جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چون چون کا مربع کیسے جمع ہوگا، پھر آگے کیسے بڑھے گا. بہرحال پہلے ذرا لے لیں پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے. آج سب سے پہلے تو جوڑ توڑ کا سلسلہ جو چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی CC کا اجلاس تھا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا. اس میں بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دیں گے مسلم لیگ نواز کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، حکومت میں شامل نہیں ہوگی، باہر بیٹھ کے نظارہ کرے گی. لیکن اس کا نتیجے میں صدر مملکت ہوں گے آصف علی زرداری صاحب. اسپیکر قومی اسمبلی بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں گے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ رخصت ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ پہ اگلا چیئرمین سینٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، اور کچھ گورنرز اور کچھ آئینی عہدے. یہ سارا کچھ طے ہوا تھا، اور اس کو آئی تھنک اس کو قبولیت بخشتی ہے مسلم لیگ نواز نے بھی، کیونکہ اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی ہے. وہ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی، چودھری شجاع صاحب کی، خالد محمود صدیقی صاحب کی، اور اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہو گئی. تو وہی کولیشن جو ہے وہ دوبارہ سے جو پچھلے 16 ماہ جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا، پاکستان کے عوام کا ستیہ ناش کیا، جینا حرام کیا، معیشت کو برباد کیا، وہی گلدستہ جو ہے بڑے ذوق شوق سے اسی گلدستے کو دوبارہ سے انسٹال کیا جا رہا ہے، اور انسٹال بھی کیا جا رہا ہے چوری اور ڈکیتی کے مینڈیٹ سے. کیونکہ چوری کیا گیا مینڈیٹ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور دیگر جماعتوں کا ہے. بلوچستان کی دیگر جماعتیں جو ہیں نیشنل پارٹی ہے، BNP مینگل سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، وہ سب کے سب جماعت اسلامی یہ سراپا احتجاج ہیں. تحریک لبیک ہے، GDA ہے،
یہ تمام کی تمام جماعتیں سراپا احتجاج، ان کا مینڈیٹ چوری، اور مینڈیٹ چوری کر کے ان کو انسٹال کیا جا رہا ہے جنہیں پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا، لیکن حکم حاکم ہے کہ ہر صورت میں یہ کیا جائے۔ جو اب تک اناؤنسمنٹس ہو چکی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے نواز شریف صاحب باضابطہ طور پہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ میں نے یہ خبر 6 دن پہلے دی تھی، 6-7 دن پہلے میں نے باقاعدہ بتا دیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے ہیں پاکستانی سیاست سے، کیونکہ ان کی اپنی سیٹ جس سیٹ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے مقابلے میں جو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں، وہ جیتی نہیں ہے، وہ ہاری ہوئی سیٹ ہے، اور اگر فارم 45 کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ سیٹ قومی اسمبلی میں بھی نواز شریف صاحب نہیں جا سکیں گے۔ لہٰذا نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ ختم شد ہو گیا ہے جی، اور اب وہ پاکستان کی سیاست میں وہ عملاً کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، پیچھے بیٹھ کے دیکھیں گے، کیونکہ ایوان صدر میں ہوں گے آصف علی زرداری صاحب۔ انہوں نے وزارت عظمیٰ دے دی اور صدارت ایوان صدر جو ہے وہ واپس لے لیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم صاحبہ کو نامینیٹ کر دیا ہے مسلم لیگ نواز نے، اور یہ وہی لندن پلان تھا جس کا بار بار ذکر کیا جاتا تھا، پاور شیئرنگ فارمولا۔ لندن پلان کے مطابق مسلم لیگ نواز کو برسر اقتدار لانا تھا، نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا تھا اور ان کو ہر صورت میں بنانا تھا، لیکن وہ لندن پلان جو ہے پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو وہ لندن پلان اس کو ملیا میٹ کر دیا، اور لیکن مریم صاحبہ کی خواہش جو تھی، اور مریم صاحبہ کی جو خواہش تھی اور میاں صاحب کا جو حکم تھا، اس کو حکم حاکم کے تحت جو ہے وقت کے حاکم نے اس کو اوکے کیا اور اس کو کہا کہ جی یہ تو کام کم از کم کر دینا چاہیے، لہٰذا مریم صاحبہ ہوں گی وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اور اس بات کا یہ طے شدہ ایک معاہدہ جس کا بار بار عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا، ہم نے بھی ذکر کیا، ایک طے شدہ معاہدے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جتنا بھی اس وقت الیکشن چوری کیا گیا، الیکشن کو ڈاکہ ڈالا گیا، سیٹیں الاٹ کی گئی ہیں، پاکستان کے عوام نے یہ رزلٹ نہیں دیا لیکن ان کو سیٹیں الاٹ کی گئیں، اور الاٹ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب نامزد ہو چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس میں بھی کوئی اب شک نہیں ہونا چاہیے کہ، اور اس کو شہباز شریف صاحب نے جی ٹرولنگ کی جا رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، ان کے لائک مائنڈڈ جو تھے وہ کر رہے تھے، دانشور باقاعدہ طور پر ٹرولنگ کر رہے تھے علی امین گنڈاپور صاحب کی وزارت اعلیٰ کی نامزدگی پر، تو بہت زیادہ ٹرولنگ کی جا رہی تھی، اور ان کو کبھی کسی مقدمے میں کبھی کسی مقدمے میں، لیکن جب اس کا جواب آنا شروع ہوا تو اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے اب سکون ہو گیا، اور شہباز شریف صاحب نے اس نامینیشن کو، پاکستان تحریک انصاف کی نامینیشن علی امین گنڈاپور صاحب کی جو وزارت اعلیٰ خیبر پختونخوا، اس کو ویلکم کیا ہے، اور اس کو اس کے وہ کام نہیں کیا جو کہ مریم صاحبہ یا ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ کر رہی ہے، لہٰذا اس بات پہ بھی ہو گیا۔ اور یہ اہم ترین جو ڈیولپمنٹس ہیں جی یہ آئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہیں، اور نہ صرف خوش ہیں بلکہ بہت زیادہ خوش ہیں، اور انہوں نے کر دی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں متوقع وزیر اعظم، انہوں نے پھر جو ہے وزٹ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہ، اور ان سے ملاقات کی، اور ملاقات میں مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، سردار ریاض صادق صاحب بھی، ملک احمد خان صاحب بھی، مولانا غفور حیدری صاحب موجود تھے، مولانا راشد سومرو تھے، راشد سومرو صاحب تھے، اور انجینئر ضیاء الرحمان۔ تو جو بنیادی طور پہ جی جو مسلم لیگ نواز حاصل کرنا چاہ رہی تھی لندن پلان کے تحت، اس میں صدارت بھی، ایوان صدر بھی ان کا ہونا تھا، اور وزارت عظمیٰ بھی ان کے پاس ہونی تھی، چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہونا تھا، اسپیکر بھی ان کا ہونا تھا، وزارت خزانہ بھی ان کے پاس ہونی تھی، وزارت خارجہ بھی ان کے پاس ہونی تھی، وزارت اعلیٰ پنجاب کی وہ بھی ان کے ساتھ پاس ہونی تھی، لیکن جو ہوئی وہ پورا تو نہیں ہو سکا، ظاہر ہے۔ مریم صاحبہ کو وزارت اعلیٰ مل گئی، اور شہباز شریف صاحب کو واپس وزارت عظمیٰ مل گئی، اس طریقے سے۔ اور اس میں اس سارے معاملے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک برادر ملک جو ہے اس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ 2 برادر ملکوں نے، اور ایک برادر ملک ایک پارٹی کے ساتھ تھے، دوسری برادر ملک دوسری پارٹی کے ساتھ تھے،
انہوں نے بھی لابنگ کی ہے، نہ صرف لابنگ کی ہے بلکہ پاکستان کے پاور کوریڈورز میں گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دستک دی ہے اور ان کو جگایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جناب یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے گی بلکہ 50-50 چلے گا. اگر آپ اپنا پلیئر، اگر بردر کا آنا ہے پلیئر، نواز شریف صاحب آئیں گے یا شہباز شریف صاحب آئیں گے، پی ایم ایل این کو لانا ہے، شریف فیملی کو لانا ہے، تو پھر ہمارا جو ہے وہ دوسری فیملی ہے زرداری اینڈ بھٹو فیملی، تو یہ بھی پھر ساتھ ساتھ ہوں گے. تو یہ سلسلہ شروع ہوا، سائفر سے شروع ہوا تھا. اب میں آپ کو آتا ہوں جی اہم بریکنگ نیوز کی طرف، کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بریکنگ نیوز ہے. واقعتاً بہت بڑی خبر ہے، بہت ہی بڑی خبر ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملے گا اور پاکستان کے عوام کو بہت بڑا ریلیف ملے گا، پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف ملے گا. جنرل باجوہ صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی اور بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جو تحریک عدم اعتماد ہوئی، یہ اس کا آغاز ہوا تھا 7 مارچ کو. 7 مارچ کو ایک سائفر آیا تھا، اور سائفر آیا تھا امریکہ سے. پاکستان کے سفیر اسد مجید صاحب نے، ڈاکٹر اسد مجید صاحب نے بھیجا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ سائفر آیا، سائفر گیا دفتر خارجہ اور اس کو چھپا کے رکھ دیا گیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. ڈاکٹر اسد مجید صاحب نے کہا کہ وہ بہت امپورٹنٹ تھا اور کوئی رسپانس نہیں آ رہا، تو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے، پرنسپل آفیسر، ان کو فون کیا اور ان سے دریافت کیا کہ انہوں نے تو اسی انداز میں کہا کہ شاید منسٹر جو ہیں قریشی صاحب باخبر ہوں گے اور ان کو تک وہ پتر پہنچ چکا ہوگا. لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کہ بہت امپورٹنٹ ایک سائفر بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے، اور انہوں نے پھر بتایا اور اس کے نتیجے میں پھر سائفر نکلوایا گیا اور پتہ کیا، اور اس کے بعد فوری طور پہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر کو آگاہ کیا گیا. اور وہ سائفر تھا امریکہ سے ڈاکٹر اسد مجید صاحب نے بھیجا تھا. ڈونلڈ لو کے ساتھ ایک میٹنگ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو رشیا کا عمران خان صاحب نے وزٹ کیا ہے اس سے حالات کافی خراب ہیں، اور نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ اور برطانیہ جو ہے مغربی ممالک، وہ سب کے سب پاکستان کی بینڈ بجا دیں گے، اور اگر آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو تبدیل نہ کیا، یہ حکومت تبدیل نہ کی، تو پھر آپ کو سنگین ترین نتائج بھگتنا ہوں گے امریکہ کی طرف سے پاکستانی سرکار کو. اور اگر آپ نے عمران خان صاحب کو تبدیل کر دیا اور جو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، تو پھر آپ کی جان خلاصی ہو سکتی ہے، گل خلاصی ہو سکتی ہے، آپ پہ رحم کیا جا سکتا ہے. یہ سائفر تھا، اور اس سائفر کے آنے کے بعد پہلے چھپایا گیا، جب چھپانے کے بعد جب برآمد ہوا تو فوری طور پہ عمران خان صاحب کو آگاہ کیا گیا، پرائم منسٹر کو، اور انہوں نے سارا پھر وہ کارروائی آ چکی ہے. بنی گالہ میں میٹنگ کال کی، ہنگامی طور پہ سیکرٹری خارجہ کو بلایا، یہ سب کچھ ہوا اور ان کو بریف کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی طرف ریفر کیا گیا. اور اس سے پہلے کیونکہ یہ 7 مارچ کو آ چکا تھا، اور اس 7 مارچ کی جو گفتگو تھی واشنگٹن میں ڈونلڈ لو کی، ڈاکٹر اسد مجید ہمارے ایمبیسیڈر اور ہمارے ڈیفنس اتاشی جو کہ بریگیڈیئر تھے، اور ان کے ساتھ ایک نمبر 2 آفیسر تھے سول سائڈ سے فارن آفس کے، یہ 3 لوگ تھے، اور 3 لوگ ہی ادھر تھے دوسری جانب سے تھے. ڈونلڈ لو ان کی قیادت کر رہے تھے، ہمارے کی قیادت جو ہے وہ ایمبیسیڈر اسد مجید صاحب کر رہے تھے. تو یہ سلسلہ ہوا تھا. یہ بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے بیک گراؤنڈ بتانا، کیونکہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ایک انبلیویبل ہے، اور یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہوگا. تو اس کے بعد ڈاکٹر اسد مجید صاحب کے ساتھ جو ڈاؤن لوڈ کی میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے سارے کا سارا ایز اٹ از رپورٹ کر کے پاکستان کو بھیج دیا، پاکستانی گورنمنٹ کو. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ڈاکٹر اسد مجید صاحب نے کہ یہ جو ہے سائفر جو ہے، جو زبان استعمال کی گئی اور جو دھمکایا گیا، یہ غیر پارلیمانی اور یہ غیر سفارتی ہے، سفارتی آداب کے منافی ہے، اور ہمارے معاملات میں مداخلت ہے پاکستان کے معاملات میں. اس لیے اس کو ڈیمارش کیا جائے اور احتجاج کیا جائے. تو جب میں آپ کو ریکال کر کے ساری بات بتا رہا ہوں کہ جب یہ خبر پہنچی، اور یہ پھر ایک ہمارے ہاں OIC کا سربراہی اجلاس تھا، تو جنرل باجوہ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہا کہ ابھی اس ایشو کو نہ چھیڑا جائے، OIC کا اجلاس ہو جائے
اور اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ وہ باجوہ صاحب جو ہیں مسلسل اس کو ٹرخا رہے تھے، لنگر آن کر رہے تھے، اس کو دبا رہے تھے، لیکن بالآخر OIC ہو گئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جلسہ عام میں ایک کاغذ لہرایا اور بتایا زبانی طور پہ کہ یہ چٹھی آ چکی ہے اور ہمارے معاملات میں تختہ الٹنے کا حکم آ چکا ہے، حکومت کے تختہ الٹنے کا، یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا، اور انہوں نے اس معاملے کو ڈسکلوز کر دیا۔ جب ہم نے یہ خبر دی، اب آپ کو میں بتا رہا ہوں ایک پروف کے طور پہ ایک ایگزیکٹلی جو ہوا تھا، جب یہ خبر ہمارے پاس پہنچی تو ہم نے بھی اپنے پروگرام دا رپورٹرز میں یہ خبر بریک کی۔ ارشد شریف مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جائے، شہید ارشد شریف نے بھی اس خبر کو بریک کیا، اور جب ہم یہ خبر بریک کر رہے تھے تو ISPR کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر ان کو کہیں کہ اگر یہ سچے ہیں تو یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں لہرائی جاتی، بلکہ اگر یہ واقعتاً ایسا ہے تو پھر اس کو لے کے جایا جائے، پارلیمان میں لے کے جائیں، کیبنٹ میں لے کے جائیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے کے جائیں، اپروپریٹ فورم پہ لے کے جائیں اور اس کو وہاں پہ زیر بحث لائیں۔ یہ جلسوں میں ایسی باتیں کرنے کا کیا فائدہ، سیاسی پکھنڈ نہ بنائیں، بلکہ اگر یہ سچے ہیں تو ان کو لے کے جایا جائے۔ یہ جب ہمیں خبر ملی کہ اس طریقے سے، تو ہم نے اکارڈنگلی وہ سارا کچھ کیا، اور ہم نے بھی کہا کہ بالکل بات تو جینوئن ہے کہ یہ سیاسی جلسے میں کے بجائے یہ خبر آنی چاہیے، یہ ڈسکس ہونا چاہیے کیبنٹ میں اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، اور اس کو حکومت نے اسی کو فالو کیا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کیبنٹ کی میٹنگ بھی کال کر لی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی کال کر لی، پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو بھی بریف کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈز جو ہیں وہ رفو چکر ہو گئے اور انہوں نے اس کی بریفنگ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو کال جا چکی تھی کہ اس مسئلے پہ آپ نے نہیں آنا، لہٰذا وہ نہیں آئے۔ اور اس کے بعد پھر کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا، یا پھر دوسری جانب جو PMLN یا ان سے جڑے ہوئے لوگ تھے، لائک مائنڈڈ دانشور تھے، وہ مسلسل اس کو مذاق کہہ رہے تھے کہ سائفر ایک مذاق ہے، اگر یہ ہے واقعتاً ہے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا، کسی نے کہا میں سیاست چھوڑ دوں گا، کسی نے کہا میں ادارہ چھوڑ دوں گا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، اور وہ سارے کا سارا ریکارڈ پہ موجود ہے۔ لیکن سائفر ایک حقیقت تھا اور اس کو چھپایا جا رہا تھا۔ لیکن جو سائفر کی بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو رشیا کا وزٹ کیا ہے، امریکہ کو کسی نے بتایا تھا کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ رشیا کا وزٹ عمران خان صاحب کریں، یہ عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے، اور ذاتی فیصلہ یہی بتایا گیا تھا۔ اس کو ڈونلڈ لو نے رپورٹ کیا ڈاکٹر اسد مجید صاحب کے سامنے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ذاتی فیصلے کی بنیاد پہ انہوں نے رشیا کا وزٹ کیا۔ ڈاکٹر اسد مجید وہ اس بات کی تردید کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ریاستی فیصلہ ہے، ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا رشیا کا وزٹ، اور یہ وزٹ بہت عرصہ پہلے شیڈول تھا، اور اس لیے یہ نہ ہی اچانک ہوا ہے اور نہ ہی یہ عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے، بلکہ یہ ریاست پاکستان کا ایز پر پالیسی، پاکستان کی ایز پر پالیسی پاکستان کا یہ فیصلہ ہے اور یہ وزٹ ہوا ہے۔ اب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو عمران خان صاحب کو کہتے رہے کہ اس کو نہ چھیڑیں، اور ادھر امریکہ کو کوئی بتا رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ تھی۔ تو وہ کون تھا؟ وہ آج تک چھپا ہوا تھا اور ابھی تک چھپا ہوا ہے، ابھی تک ریکارڈ پہ نہیں آ سکا کہ وہ کون تھا جو امریکہ کو، امریکی حکام کو اس طرح کی انفارمیشن نہیں بلکہ ڈس انفارمیشن پاس آن کر رہا تھا، اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں اسٹریٹجک ریلیشن اور خارجہ تعلقات، اور جو کہ بہت زیادہ طویل ہیں، ان کو وہ ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اور یہ ایک ایسی بریکنگ نیوز تھی کہ، اور بلکہ ڈس انفارمیشن تھی، جس کے بعد وہ سائفر جب عمران خان صاحب نے لہرایا تو اس کے بعد سائفر نہیں تھا بلکہ کاغذ کا ٹکڑا، اس کے بعد جو امریکہ کے اسلام آباد میں امریکہ کی ناظم الامور تھیں، انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ جو کہ فارن آفس اسلام آباد میں پاکستان کی سائٹ پہ تھے، ان سے رابطہ کیا گیا واٹس ایپ پہ،
اور ان سے کہا گیا کہ وہ یہ ڈاکومنٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں جو کہ لہرایا ہے عمران خان پرائم منسٹر نے جلد سے، لیکن انہوں نے فوری طور پہ ایڈیشنل سیکرٹری نے سیکرٹری خارجہ کو انفارم کیا اور وزیر خارجہ کو انفارم کیا کہ اس طریقے سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اکارڈنگلی اس کو ہینڈل کیا گیا۔ تو یہ ایک طرف یہ چل رہا تھا، ادھر اس میٹنگ کو رپورٹ کر دیا اسلام آباد میں، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، سائفر کو تسلیم کیا گیا، اس میں تمام عسکری قیادت موجود تھی، پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ، پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے ساتھ ٹیم ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، یہ سب کے سب موجود تھے اس میں، اور بریف کیا گیا، اور بریف کر کے اس میں بتایا گیا، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس پہ ڈیمارچ کیا جائے گا۔ ڈیمارچ کیا گیا واشنگٹن اور اسلام آباد پیرالل دونوں جگہوں پہ، لیکن پہلے تو یہ کہا گیا کہ سائفر ہے ہی نہیں، اس کے بعد کہا گیا کہ سائفر ہے لیکن یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایویں فضول بات ہے، اور یہ بھی کہا گیا، اسی بنیاد پہ یہ ساری بات کی جاتی رہی، لیکن اس کے بعد پھر جیسے جیسے چیزیں ڈیولپ ہوئیں اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جو پہلی بات تھی عمران خان صاحب نے کی وہ بات بالکل درست تھی، اور عمران خان صاحب صحیح بات کر رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی، جو کہ وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بھی اس کو اون کیا اور اس سائفر کی حقیقت کو بتایا کہ سائفر ایک افسانہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ بہت بڑے بڑے دانشور جو کہ جڑے ہوئے تھے مسلم لیگ نواز سے یا دوسری سائٹ سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ہمیں خود بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب اگر واقعتاً سچے ہیں تو پھر انہیں کہیں کہ یہ وفاقی کابینہ میں یہ لے کے جائیں، معاملہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے کے جائیں، پارلیمان میں لے جائیں۔ تو عمران خان صاحب نے وہ سارا کام کیا، ہر جگہ لے کے گئے اور وفاقی کابینہ کو بھی بریف کیا۔ اس کے بعد یہ کاپی، اس کے بعد عمران خان صاحب چاہتے تھے اس کی انویسٹیگیشن ہو، لیکن انویسٹیگیشن کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا اور اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر شعیب صدر صاحب سے رابطہ کیا گیا اور لیفٹیننٹ جنرل طارق خان صاحب سے رابطہ کیا گیا، لیکن کسی نے بھی اس کو ٹچ کرنے کی ہمت نہیں کی اور سب نے معذرت کر لی۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر جب یہ چیزیں ہوئیں، لیکن سائفر تو تھا، اور سائفر اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی، اسی دوران جو ہے وہ تختہ الٹ دیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، رجیم چینج آپریشن، جو سائفر میں جو کچھ لکھا گیا تھا اس کے اکارڈنگلی حکومت تبدیل کر دی گئی اور عمران خان صاحب کی چھٹی کرا دی گئی۔ یہ ایک اس کے اندر جو اس کا کنٹینٹ تھا اس کے مطابق کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو اس پہ شہباز گورنمنٹ نے اس پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی، ایف آئی اے کو کہہ دیا، اور عمران خان صاحب فری اینڈ فیئر ٹرائل مانگتے رہے مسلسل کہ اس کا اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، لیکن اس کی اوپن ہیئرنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اور 2 دفعہ حکم کے باوجود اس کی نہیں ہو سکی اوپن ہیئرنگ، بلکہ جیل ٹرائل ہوا، اور جیل ٹرائل میں بھی بہت کم لوگوں کو ایکسیس دی گئی، اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر۔ عمران خان صاحب کو اس میں سزا سنا دی گئی ہے، اور وہ سزا ان کو سنا دی گئی، وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، لیکن ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اوپن ٹرائل نہیں دیا گیا۔ اب آتے ہیں جی اصل خبر کی طرف۔ اس دوران عمران خان صاحب بلانا چاہ رہے تھے گواہان کو، اپنی طرف سے گواہان کو بلانا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ عمران خان صاحب گواہان کو لانا چاہ رہے ہیں تو آنن فانن بغیر وقت ضائع کیے عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اور یہاں تک کہ عمران خان صاحب کا جو بیان تھا عدالت میں جیل ٹرائل کے دوران، اس پہ دستخط بھی نہیں لیے جج صاحب نے اور ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، اور اس دن جو کاروائی ہوئی انتہائی مشکوک تھی، وہ دستخط نہیں ہو سکے۔ اس کے باوجود فیصلہ سنا دیا گیا، اور اب بھی عمران خان صاحب جو ہیں سائفر میں ضمانت پر تھے، لیکن وہ ضمانت کے بعد، وہ سزائیں سنانے کے بعد قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں اور عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں۔ تو یہ سزا جو ہے، اب آتے ہیں جی اس دوران سزائیں ہو چکی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پھر آتے ہیں جی ہوا کیا ہے۔ اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پیرالل جو ہے، امریکہ میں اس بارے میں کام ہو رہا تھا، اور امریکہ میں کوشش کی جا رہی تھی کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے، کیونکہ
इस साइफर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और ख़ासतौर पे साइफर के मामले में। और उसके बाद फिर ये एक इशू, एक बहुत ख़तरनाक इशू बन गया। इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया, हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। लेकिन साइफर जो है वो सदर ममलिकत को भी भेजी गई उसकी कॉपी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई, चेयरमैन सेनेट को भेजी गई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई, चारों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के पास भेजी गई, और प्राइम मिनिस्टर के पास भी थी इमरान खान साहब के साथ। और साथ ही साथ 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब साइफर को लिमिटेड डिक्लासिफाई कर दिया गया, महदूद पैमाने पे डिक्लासिफाई कर दिया गया। और उस रात हम भी, यानी कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर हाउस ही था 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, जो कि आखिरी रात थी इमरान खान साहब की वजारत उस्मा। और वो जैसे ही वहाँ से हम वहाँ पे मौजूद थे और ये सारी सिचुएशन को देख रहे थे 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, और उसमें जो जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे जिनको मदऊ किया गया था कि हमने साइफर को डिक्लासिफाई कर दिया है और आप भी इसको देख सकते हैं, उसमें जो जर्नलिस्ट थे उसमें मैं खुद मौजूद था। इमरान खान साहब की ब्रीफिंग हुई, सवालों के जवाब हुए, हमने खबरें भी ब्रेक की, शहीद आशिक शरीफ मौजूद थे, और इसके साथ खावर घुम्मन थे, और इसके अलावा जो दीगर में थे जमील फारूकी थे, और फरीहा इदरीस थी, समी इब्राहिम साहब थे, हम सब थे, और डॉक्टर शहबाज गिल उधर थे, अली जैदी उधर थे, ये तमाम जर्नलिस्ट उधर मौजूद थे, शहीद आशिक शरीफ थे, ये बहुत ही 6-7 जर्नलिस्ट मौजूद थे, और इमरान रियाज खान थे। हम सब उसी रात उधर थे, और जिस रात इमरान खान साहब जो हैं वो डायरी लेके वहाँ से निकले, और फिर खबरें भी फैलाई गई कि जनाब कोई आए थे, वर्दी वाले आए थे, उनका गिरेबान पकड़ा, उनको ये किया वो किया। वो सारे का सारा झूठ था, फसाना था, और सिवाय इसके कि इमरान खान साहब को डिग्रेड किया जाए, डिस्ग्रेस किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं था हमारे सामने। हम वहाँ पे मौजूद थे, इमरान खान साहब के साथ बैठे रहे, गपशप लगाई, चाय पी, और उसके बाद वो रात गए जो है वहाँ से निकले, और उधर कौमी असम्बली में कार्रवाई शुरू हो गई अदम एतमाद की। और उस वक्त ये भी हुआ, रात भर अदालतें भी खुलवाई गई, हाई कोर्ट इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पर बड़ी तनकीद हुई। लेकिन बहरहाल, और उस रात जो साइफर की कॉपी है वो भिजवा दी गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और दीगर जो लिमिटेड डिक्लासिफाई किया था उन सब अथॉरिटीज को। और जर्नलिस्टों के लिए ये सहूलत थी कि अगर वो चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। ये है साइफर की कहानी और साइफर की फिर हुई सजा। अब आते हैं जो मेजर डेवलपमेंट हुई है, वो हुई है अमेरिका में। अमेरिका में ये केस खुलने जा रहा है, और ये केस खुल भी रहा है, और इसकी ओपन समाअत होगी, ओपन समाअत होगी, और पूरी दुनिया इसको सुन सकेगी, जान सकेगी कि ये साइफर क्या था, और साइफर किसने किसको, उसमें किन बातों का जिक्र है, अमेरिका को किसने इंफॉर्मेशन दी थी कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो विजिट कर रहे हैं रशिया का, ये उनका जाती फैसला है, रियासती फैसला नहीं है। कौन था वो जो ये सब कुछ कर रहा था, और डोनाल्ड लू ने किस बुनियाद पे, किन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, किस हुक्म पर ये सारी गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद से की, और इस तरीके से की क्योंकि उसके बाद हुआ ये कि साइफर के आने के बाद, और साइफर का जो इशू हुआ, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हुए, और इस बुनियाद पर ख़राब हुए कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, और जब कौमी सलामती कमेटी ने ये कह दिया, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप भी थी, और मिलिट्री लीडरशिप में जनरल बाजवा भी थे, नेवल चीफ भी थे, एयर चीफ भी थे, DGISI भी मौजूदा ये भी थे, और जब ये सब ने कह दिया कि ये खुल्लम खुल्ला सरीहन मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, और इस पे एहतजाज करना चाहिए, उस पे एहतजाज किया गया, सब कुछ किया गया। तो बहरहाल उसके बाद ही इस केस को सुप्रीम कोर्ट में और बरतानिया में इस केस को ओपन करने की कोशिश की जा रही थी। intercept.com भी ये खबर दे चुका है, और उसका मतन जो है वो शाया कर चुका है, लेकिन वो भी गैर मुसद्दका है। अब आते हैं, अब जो अहम तरीन कामयाबी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को जेल में बैठे हुए
اس کی اوپن ہیئرنگ آ چکی ہے. یہ ریزولوشن آ رہی ہے جی کانگریس میں, امریکی کانگریس میں ریزولوشن آئے گی مارچ کے پہلے ہفتے میں, یعنی کہ 7 مارچ سے پہلے یہ ریزولوشن آ جائے گی. وہ 5 کو بھی آ سکتی ہے, 6 کو بھی آ سکتی ہے, 7 کو بھی آ سکتی ہے. ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن آ جائے گی. اور مجھے جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 7 تاریخ سے پہلے آئے گی, 7 مارچ سے. تو ریزولوشن آئے گی اور ریزولوشن میں یہ ایشو ٹیک اپ کیا جائے گا اور اس کی اپروول لی جائے گی. اور اس کے بعد ڈونلڈ لو کو بلایا جا رہا ہے امریکی کانگریس کی جو خارجہ کمیٹی ہے, فارن کمیٹی, اس میں ڈونلڈ لو کو سمن کیا جائے گا. اور سمن کر کے ان سے یہ سارے کا سارا سائفر جو ہے اس کے بارے میں ان سے سوالات کیے جائیں گے. اور یہ جو سوالات ہیں, سوال و جواب کی نشست ہے اور جو ان کی سماعت ہے, یہ ہوگی مارچ کے تیسرے ہفتے میں, یعنی 21 مارچ سے پہلے اس کی سماعت بھی ہو جائے گی. اور ڈونلڈ لو سے سوالات پوچھے جائیں گے. اور سوالات کس نوعیت کے پوچھے جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ وہاں پہ ایک بات ہے ذہن میں رکھیے گا کہ ڈونلڈ لو انڈر اوتھ ہوں گے اور ان سے جتنے بھی سوالات کیے جائیں گے وہ ان کے جوابات دیں گے. اور ان سے جو سوالات کیے جائیں گے جواباً کسی بھی سوال کے جواب میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا, کیونکہ وہاں پہ جھوٹ بولنے کی سزا بڑی سخت ہے اور بہت زیادہ اس کو لیا جاتا ہے سنجیدہ. لہٰذا خبر بھی موجود ہے اور یہ خبر یعنی کہ مارچ کا پہلا ہفتہ یہ آئے گی, ریزولوشن قرارداد آئے گی اور اس قرارداد کی اپروول ہوگی. اور اس کے بعد یہ قرارداد کے بعد 21 مارچ سے پہلے اس کی اوپن ہیئرنگ ہوگی. اور اوپن ہیئرنگ ساری دنیا جو ہے وہ سن سکے گی. جیسے ہم سپریم کورٹ کی لائیو کوریج جو ہے وہ سن سکتے ہیں, پوری دنیا سن سکتی ہے اور ایک اس کا لنک دیا ہوتا ہے, اسی طریقے سے ہم سائفر کی جو اوپن ہیئرنگ ہے وہ بھی سن سکیں گے. ہم بھی سن سکیں گے, دنیا کے دیگر ممالک بھی سن سکیں گے, اور اس میں کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے. سوال کیا کیا جائے گا؟ سوال ڈونلڈ لو سے کیا جائے گا, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈونلڈ لو کے پاس سچ بولنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. اور سوالات متوقع طور پہ جو سوالات ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں وہ ہوں گے جی کہ پوچھا جائے گا, بنیادی بات پوچھی جائے گی کہ آپ نے یہ گفتگو کس بنیاد پہ کی, کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ کس طریقے سے ہوئے. پاکستان ہے 25 کروڑ کا ملک اور امریکہ جو ہے پبلک ڈپلومیسی پہ بھی بہت زیادہ خرچ کرتا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, لہٰذا بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے پبلک ڈپلومیسی پہ بھی, تو عوام الناس میں, تاکہ ہمارا پرسیپشن ٹھیک رہے. تو یہ ہوا. لیکن سائفر کے آنے کے بعد پاکستان کے عوام میں جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ایجوکیٹ کیا, تو اس کے بعد پاکستان کا بچہ جان گیا کہ یہ تو ایک پریکٹس ہے اور پاکستان میں ہوتی رہتی ہے. اور لیکن بتایا ہے عمران خان صاحب نے, عمران خان صاحب کے ہیں ڈٹ, اور وہ واقعتاً ڈٹ گئے. اس دوران بہت کچھ ہوا اور نہ صرف بروٹیلٹی ہم نے دیکھی اور اس کے ساتھ وکٹمائزیشن دیکھی, اور نہ کسی سیاستدان کو معاف کیا گیا, نہ کسی جرنلسٹ کو معاف کیا گیا, اور نہ ہی ان کی فیملیز کو معاف کیا گیا. چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا گیا, شرم و حیا کو پامال کیا گیا. یہ سب کچھ ہوا سائفر کے بعد, تاکہ یہ جو ہے معاملہ یہیں دبا رہے. بہرحال اب جی تقریباً میں آپ کو بتا چکا. اچھا, اس میں سوال کیا ہوں گے؟ سوال متوقع طور پہ سوال ہوں گے جی کہ آپ نے ڈونلڈ لو سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ بریفنگ دی تھی, اور کیونکہ اس کے بعد وہ سائفر کی کاپی ان کے پاس موجود ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں, سائفر جو گفتگو اس کے بعد اکارڈنگلی پوچھا جائے گا, اور اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ گفتگو کس بنیاد پہ کی اور کیوں کی, کیونکہ اس غیر ذمہ دارانہ گفتگو کے بعد پاکستان کے عوام امریکہ سے دور ہو رہے ہیں اور متنفر ہو رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ تاریخ جو ہے وہ مارچ کا پہلا ہفتہ کیوں رکھا گیا ہے. وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ الیکشن کا موڈ دیکھا جا رہا تھا کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام کس کے ساتھ ہیں. پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں یا پھر پاکستان کے عوام دوسری عمران خان صاحب کے مخالفین کے ساتھ ہیں. تو 8 فروری کا انتظار کیا جا رہا تھا. تو 8 فروری کو جب دیکھ لیا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں 2 کروڑ ووٹ جو ہے وہ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, تو اس کا مطلب ہے
पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, लिहाजा उसके बाद ये फैसला किया गया और एन उस वक्त यानी कि 8 तारीख को इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को। तो आज आप देख लें कि तारीख हो गई है, 4 दिन गुजर चुके हैं और आज 14 हो गई है। तो इन 4-5 दिनों में ये सब कुछ इस दौरान ये डेवलपमेंट हुई है और आज ही खबर आई है, मेरी बात हुई है वाशिंगटन में अपने सोर्सेज से और फिर उसको मैंने काउंटर चेक करने की कोशिश की और उसमें हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसने इसको कंफर्म किया, क्योंकि आगे उन्होंने पूछा तो उन्होंने कंफर्म किया कि बिल्कुल ये दुरुस्त है कि मार्च के पहले हफ्ते में साइफर के मामले में डोनाल्ड लू को समन कर लिया जाएगा। रेजोल्यूशन आ जाएगी मार्च के पहले हफ्ते में, 7 से पहले आ जाएगी। उसके बाद उसके नतीजे में डोनाल्ड लू को बुलाया जाएगा और फिर कमेटी जो है उन पे क्वेश्चन करेगी और उनको ग्रिल भी करेगी, क्योंकि उनसे कहा जाएगा कि आपने ये किस बुनियाद पे किया और इतनी गैर ईमानदारी का सबूत क्यों दिया। अगर ये सारा कुछ सच है तो जाहिर है वो कहेंगे सच है, तो ये होने जा रहा है। तो लिहाजा दूसरा सवाल होगा कि डोनाल्ड से पूछा जाएगा कि आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी, किस बुनियाद पे आप कह रहे थे ये जो कुछ भी साइफर में कहा गया, किस बुनियाद पे आपने कहा था, आपको किसने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो रशिया गए हैं जाती फैसले की बुनियाद पे और ये फैसला रियासत का नहीं है, ये किसने बताया। और जो उसमें साइफर में और कुछ बहुत कुछ लिखा गया है उसकी तस्दीक भी डोनाल्ड लू से की जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड लू अमेरिका और बरतानिया और यूरोप में ये जो पब्लिक हियरिंग होती है पार्लिमान में भी, वो सेनेट हो या उनका लोअर हाउस हो यानी कि हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, अगर बरतानिया का मिसाल देखें उधर कांग्रेस है और सेनेट है अमेरिका में, इसी तरीके से यूरोप में भी इसी तरह का मिक्सड सिस्टम है, किसी मुल्क में कुछ है किसी मुल्क में कुछ है, लेकिन ये बात है। तो ये पूछा जाएगा जी डोनाल्ड लू से कि आपने किस बुनियाद पे बात की, आपको ये इंफॉर्मेशन किसने पास ऑन की और इस अंदाज में क्यों की, कि जिसके बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो आ चुका है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो अमेरिका को सवालिया नज़रों से देखते हैं, मशकूक नज़रों से देखते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। लिहाजा जी ये एक सिलसिला है, ये सवालात ओपन सवालात होंगे, ओपन हियरिंग होगी, आप भी सुन सकेंगे, मैं भी सुन सकूंगा। उनकी जो लिंक है लाइव स्ट्रीम का, उस लिंक पे जाके हम देख सकेंगे, जैसे आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं इसी तरीके से हम उनको भी देख सकेंगे और वो रिकॉर्डेड होता है और उसमें झूठ की गुंजाइश नहीं होती, गलत बात उसमें नहीं की जाती, क्योंकि वहां पे गिरफ्त बहुत है एक झूठ बोलने पर। तो साइफर का जो अच्छा, इसमें भी जो मुसलसल हमें इन्फॉर्म करते रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मुसलसल जो इस सिलसिले में कोशिश करते रहे हैं वो अलीमा खान, इमरान खान साहब की हमशीरा, वो बार बार कहती रही थी कि ये सिर्फ क्योंकि ये इनको बताया जाता रहा कि हम किसी कोर्ट में जा रहे हैं, कि किसी अदालत में अमेरिका या बरतानिया में, लेकिन एग्जैक्ट क्या हो रहा था ये किसी को भी नहीं पता था, ये इतना सीक्रेट मामला था। लिहाजा अब पता चला है कि वो ओपन हियरिंग और वो सब कुछ, और अगर क्योंकि ये है मार्च का तीसरे हफ्ते में हो जाएगी और नई हुकूमत भी आ चुकी होगी, अमेरिका के तेवर बदले हुए हैं और अमेरिका ने जो पिछले 2-3 ब्रीफिंग में जो सवालात उठाए, उनसे सवालात पूछे गए, तो उनके जवाब में उन्होंने आम इंतखाबात में जो धांधला हुआ है बल्कि डकैती हुई है उसकी साफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया हुआ है। तो इमरान खान साहब होने जा रहे हैं जी सुरखरू, और चूंकि डोनाल्ड लू ने वो सब कुछ बातें बता देनी हैं, वो कौन था, वो कौन कहाँ है इस वक्त, वो कौन है, किधर छुपा हुआ है, और वो सारा के सारा नाम, इस बात का इम्कान मौजूद है कि नाम आ जाए। और इसमें डॉक्टर मुहित पीरजादा साहब ने 2 दिन पहले साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का किया है, गुफ्तगू भी उनसे की है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाई हुई है, वो भी देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, डोनाल्ड लू साहब जो हैं वो मुसीबत में आने वाले हैं। फिर जो अहम किरदार अदा किया, जो मेरी इत्तला के मुताबिक, क्योंकि वाशिंगटन मैंने चेक किया जर्नलिस्ट कम्युनिटी से, क्योंकि ये तो बहुत खुश थे और पाकिस्तान की ना एस्टेब्लिशमेंट इस पे राजी होगी, अफवाज पाकिस्तान, और ना ही अदरवाइज। तो लेकिन ये सवाल, ये कड़वा घूंट जो है वो पिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि जॉन बोल्टन जो है उनका इंटरव्यू किया था
अभी डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने, उन्होंने भी इस बारे में हल्की फुल्की गुफ्तगू का आगाज किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीजें जो हैं वो जा रही हैं ओपन, और उसमें डेफिनेटली इमरान खान साहब बरीउज़्ज़मा करार पाएंगे, इमरान खान साहब भी बरीउज़्ज़मा करार पाएंगे। और जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो ये अब इसका फर्दर क्या होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। फर्दर ये होगा जी कि जितने पैंतरे बदले गए और जो जुल्म ढाए गए इस साइफर के नतीजे में, तो उसका न सिर्फ अमेरिका में मुहासबा होगा, बल्कि उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान में भी मुहासबा होना चाहिए। और क्यों, कौन? क्योंकि एक याद होगा मेमो गेट आया था। मेमो गेट में हुसैन हक्कानी साहब ने और मंसूर इजाज साहब ने एक खत लिखा था, एक ब्लैकबेरी के जरिए, और वो भेजा था अमरीकी हुकाम को कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को खत्म करना चाहती है हुकूमत, इनकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की। तो उसके बाद वो चीजें खुल गई थी। तो अब जो है लेटेस्ट जो है जी डेवलपमेंट, बात को हम करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ लेके जाते हैं। ब्रीफ आपको मैं कर देता हूं, एक बार फिर कर देता हूं कि एक जनाब ये सवालात भी आपसे पूछे जा रहे हैं, और बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और दुआएं भी आ रही हैं, तो बहुत शुक्रिया आप सबका। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं जी ये खुलने वाली हैं। और नई हुकूमत, अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अगली हुकूमत जो बन रही है, और उससे पहले पहले ये हुकूमत बन चुकी होगी, लेकिन मैंडेट चोरी हो चुका है, मैंडेट पर डकैती आ चुकी है। तो इस हुकूमत का क्या मुस्तकबिल होगा और ये हुकूमत कैसे कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ये हुकूमत भी उसके बाद उस रिजीम चेंज का हिस्सा बनी और ये बेनिफिशियल थे। तो बहरहाल इस हद तक जी हैं। और वो कौन था मंजर आम पे आने वाला है, और इसके लिए आज तारीख है फरवरी की 14। तो एक महीने तक जी हाँ, एक महीने तक आ जाएगा ये मामला, या शायद 5 दिन आगे हो जाएंगे। मार्च के तीसरे हफ्ते में ये हियरिंग होनी है। तो दूसरा अलीमा खान साहबा ने जी इसमें बहुत काम किया जी, मेरी इत्तला के मुताबिक अलीमा खान इसको लीड कर रही थी। और उधर वाशिंगटन में जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे वो डॉक्टर शहबाज गिल थे। उन्होंने भी इस पे काम किया है, और बाकी खामोश मुजाहिद जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जो ये सारी चीज़ों को देख रहे थे और बता रहे थे। तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को इस हद तक ख़राब किया गया, और अब जबकि असल बंदा सामने आ जाएगा और बताया जाएगा, तो फिर इमरान खान साहब की बात तो सही हो जाएगी, और उसके बाद हो सकता है मज़ीद कुछ सख्तियाँ करें। तो ये है जी अब तक की इत्तलाआत और सूरत हाल। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे आगे। फिल वक्त इतना ही कि ये कटा गया है खुल। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।